کچھ کریٹیکل لیب ویلیوز ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. جب رپورٹ آتی ہے تو اس کا بتانا ڈاکٹر کو بہت جلدی ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ ہر لیب ٹیکنالوجسٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ایسی کریٹیکل لیب ویلیوز جلد سے جلد ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کرے تاکہ مریض کا وقت پر علاج شروع ہو سکے. یہ ایسے ریزلٹس ہوتے ہیں جس سے مریض کی زندگی کو بھی خطرہ ہوتا ہے، یا پھر جو آرگن ہوتا ہے، مختلف آرگن ہو سکتے ہیں جو اپنا کام چھوڑ سکتے ہیں. تو اس لیے ان ریزلٹس کا جلد سے جلد ڈاکٹر کو بتانا ہوتا ہے. ان کریٹیکل ویلیوز کا، ان نازک ویلیوز کا جب پتہ چل جاتا ہے تو علاج کے لیے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہوتا ہے. صرف اس پر صبر نہیں کرنا ہوتا کہ یہ روٹین رپورٹنگ ہے اور بس میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ضروری ہوتا ہے کہ جلد سے جلد کسی کلینیشین سے اس پر رابطہ کیا جا سکے. سب سے پہلے ہیماٹولوجی کے ٹیسٹس میں بات کریں گے ہم. ہیموگلوبن ٹیسٹ پر، ہیموگلوبن کے لیول پر اگر کہیں ہیموگلوبن کا لیول 7 سے نیچے یا 20 سے اوپر جا رہا ہے گرام پر ڈیسی لیٹر میں، تو یہ نشاندہی کرتا ہے اگر 7 سے نیچے ہے تو مریض کو شدید خون کی کمی ہے، یا اگر 20 گرام پر ڈیسی لیٹر سے اوپر ہے تو یہ خطرناک قسم کا پولیسائتیمیا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ ہے، اگر یہ کہیں 2000 سے نیچے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ شدید کوئی انفیکشن ہے خون میں یا جسم میں، یا اگر اس کی ویلیو 50,000 سے لے کر 1,00,000 تک ہے تو یہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ مریض کو کوئی لیوکیمیا ہو، کینسر ہو سفید خلیوں کا، یا پھر اسے لیوکوسٹیسس بھی کہتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک حالت ہوتی ہے جب 1,00,000 سے اوپر جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں یہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے پلیٹلیٹ کاؤنٹ ٹیسٹ ہے، اور اگر پلیٹلیٹ کہیں 20,000 سے نیچے آ جائیں تو خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ خود بخود جسم کے مختلف حصوں سے جو خون ریزی ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. اگر کہیں پلیٹلیٹ 10,00,000 سے اوپر چلے جائیں تو اس کا خطرہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے تھرومبوسس کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، اور جو رگیں ہوتی ہیں، جو شریانیں ہوتی ہیں، وہاں پر خون کے جو لوتھڑے ہیں وہ بن سکتے ہیں. اس کے بعد الیکٹرولائٹ ٹیسٹ ہے، اور الیکٹرولائٹ ٹیسٹ میں پوٹاشیم ٹیسٹ. تو اگر کہیں پوٹاشیم کی ویلیو 2.5 ملی مول پر لیٹر سے کم ہو، یا پھر 6 ملی مول پر لیٹر سے زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور بہت ہی خطرناک حد تک جو دل کی دھڑکن ہے اس سے وابستہ جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی جلد سے جلد رپورٹ کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر کو. اس کے بعد سوڈیم کا ٹیسٹ ہے، اور اگر کہیں سوڈیم کی ویلیو 120 ملی مول پر لیٹر سے کم ہو یا پھر 160 ملی مول پر لیٹر سے بڑھ جائے تو یہ بھی جلد سے جلد رپورٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ مریض کو جھٹکے شروع ہو جائیں یا مریض کوما میں جا سکتا ہے. تیسرے نمبر پر سیرم کیلشیم ٹیسٹ ہے، اور سیرم کیلشیم ٹیسٹ کی اگر ویلیو 7 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو یا 13 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے غیر ارادی طور پر جو پٹھے ہیں وہاں پر کھچاؤ بڑھ سکتا ہے، یا پھر جو اعصابی نظام ہے، نروس سسٹم ہے، وہ اپنا کام چھوڑ سکتا ہے. اس کے بعد بلڈ گلوکوز کا ٹیسٹ ہے. اس کا لیول اگر 40 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو جائے، یا 400 سے لے کر 500 یا اس سے بڑھ جائے ملی گرام پر ڈیسی لیٹر میں، تو اس کی وجہ سے جو ہائپوگلائسیمیا ہے اگر کم ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ مریض کوما میں چلا جائے، یا پھر اگر 400 سے 500 یا 500 سے اوپر جائے گا تو ڈائبٹک کرائسس ہو سکتے ہیں. رینل فنکشن ٹیسٹ میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے تو وہ سیرم کریٹینین کا لیول ہوتا ہے. کہیں اچانک اگر کریٹینین کا لیول خون میں 4 سے 5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر پر چلا جائے یا اس سے اوپر چلا جائے تو جلد سے جلد ڈاکٹر کو یہ رپورٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مریض میں ایکیوٹ کڈنی انجری ہوئی ہو. اگلے نمبر پر ہے بلڈ گیسز اے بی جی، جسے آرٹیریل بلڈ گیس ٹیسٹ بھی کہتے ہیں. تو اس میں خون کا پی ایچ اگر کہیں 7.2 سے نیچے ہو یا 7.6 سے اگر کہیں اوپر چلا جائے، پارشل پریشر آف آکسیجن اگر کہیں 50 mmHg سے نیچے چلا جائے، پارشل پریشر آف کاربن ڈائی آکسائڈ اگر کہیں 70 mmHg سے اوپر چلا جائے تو جلد سے جلد یہ بھی ڈاکٹر کو رپورٹ کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مریض کا جو تنفسی نظام ہے وہ کام چھوڑ دے یا میٹابولک سسٹم جو ہے وہ کام چھوڑ دے. اگلا ہے کوآگولیشن ٹیسٹ، جس میں پروتھرومبن ٹائم INR بہت زیادہ ضروری ہے.
INR کی ویلیو اگر 5 سے اوپر چلی جائے تو یہ بھی جلد سے جلد رپورٹ کرنا ہے، کیونکہ مریض کو خطرہ بڑھ سکتا ہے کہ اس کے جسم میں خون ریزی شروع ہو جائے۔ اگلا اس میں ہے APTT ٹیسٹ، جسے ایکٹیویٹڈ پارشل تھرومبوپلاسٹین ٹائم کہتے ہیں۔ اگر اس کی ویلیو بہت زیادہ ہائی آ رہی ہو تو یہ بھی جلد سے جلد رپورٹ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مریض کو کوئی خون ریزی سے وابستہ خرابی ہو، یا پھر جو ہیپرین ہے اس کا ایکسیس ہو گیا ہے، وہ زیادہ دیا گیا ہے۔ مائکروبیولوجی کے ٹیسٹ ہیں، اور مائکروبیولوجی میں بلڈ کلچر ٹیسٹ ہے۔ اگر یہ کہیں پازیٹیو آ گیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ مریض کو ممکنہ طور پر سیپسس ہو، اور یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ہمارا جو جسم کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک طریقے سے رسپانس کرتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیمیج بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ بھی ڈاکٹر کو جلد سے جلد رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ کچھ بڑے اہم پیتھوجن ہیں، جراثیم ہیں، اگر اس کی ڈیٹیکشن ہو، جیسے کہ ایسے جراثیم جس کی وجہ سے جو دماغ کی پردے ہیں، تہیں ہیں، اس کا جو سوجن ہے، سوزش ہے، وہ ہو سکتی ہے، جسے میننجائٹس کہتے ہیں، بیکٹیریل میننجائٹس ہو سکتا ہے، یا کچھ ایسی بیماریاں جو کہ بہت زیادہ انفیکشس ہوتی ہیں، اس کے پھیلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو یہ بھی جلد سے جلد رپورٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ٹاکسیکولوجی ڈرگ لیولز ہیں، جس میں پیراسیٹامول کا لیول اگر دیکھا جائے اور وہ بہت زیادہ ہائی ہو تو یہ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے، ٹاکسک ہوتا ہے جسم کے لیے۔ ڈیجاکسن، لیتھیم، فینوٹوائن، اس کی رینج اگر تھیراپیوٹک رینج سے اوپر آ رہی ہے تو یہ بھی جلد سے جلد رپورٹ کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے ٹاکسیسٹی جو لیول ہوتا ہے وہ بڑھ سکتا ہے جسم میں، اور جو آرگن ڈیمیج ہے وہ ہو سکتا ہے مریض کو۔ بہت زیادہ شکریہ MLT ہب وتھ کامران دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل MLT ہب وتھ کامران کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔